آف ٹرم۔ مجھے یقین ہے کہ اسکول کے ایک استاد نے چند سال قبل ایک کتاب بعنوان خدا کا شکر جمعہ تو آیا لکھی۔ یہ جملہ تعلیمی دورانیہ کے دوران ہفتہ وار چھٹی کی آمد سے متعلق مکمل طور پر میرے احساسات کا ترجمہ ہے۔ جب میں اسکول کا طالب علم تھا، اسکول کی چکی میں روزانہ پسنا مراد اسکول میں روزانہ کی مشقت، اوپر سے بہت سا ضمیمہ کام، طلباء کے درمیان امتحان میں شدید مقابلہ، کبھی بھی بے فکری کے مزے لوٹنے کے قابل نہ ہو سکنے کا احساس مجھے منو بوجھ تلے دبائے رکھتا، یعنی یہ سب کچھ مجھ پر بہت گراں گزرتا، باوجود اس حقیقت کے کہ میں اکثر کلاس روم کے اصلی کام سے لطف اٹھاتا تھا، یہ جانتے ہوئے صبح بیدار ہونا کہ آدمی کو بس بستر چھوڑنا ہی پڑے گا، اور یہ کہ کروٹ بدل کر اضافی جھپکی لینے کا کوئی امکان نہیں، اور آگے پھیلے ہوئے اسکول کے اوقات کو دیکھنا ایک دلگیر تجربہ تھا۔ خاص طور پر سوموار والے دن کبھی ہماری ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی جو کہ ہر صبح ڈرونے قدموں کے ساتھ بلائی منزل کے کمرے میں چڑھ آتی تھی، جہاں لائیونل اور میں ایک ہی خوابگاہ میں سوئے ہوئے ہوتے اور میری بہن سلویا دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ دھیمے ماتمی لہجے میں اعلان کرتی، لائیونل، ڈیوڈ، سلویا، چلو جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ بالائی کمرے کے بغیر قالین والی سیڑھیوں سے اٹھنے والی اس منحوس چاپ کو سننے کے انتظار میں لیٹا رہتا تھا، اور یہ چاپ مراد نوکرانی جو منادی دیتی، اس کی آواز میرے کانوں میں جہنم کے بلاوے کی طرح سنائی دیتی۔ پیش آگاہی ہمیشہ حقیقت سے زیادہ بدتر تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کلاس میں کبھی بھی خاص طور پر ناخوش تھا، لیکن سامنے پورے دن کے اسکول کے کام کی آگاہی کا بار گراں میرے بچپن کا ایک مخصوص احساس رہا، اور صرف اس وقت ختم ہوا جب میں نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا اور یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، جہاں نسبتاً تھوڑی کلاسوں میں جانا ہوتا تھا اور طالب علم کو آنے جانے کی آزادی تھی۔ یہ مکمل طور پر ایک نئی قسم کی تعلیمی دنیا تھی۔ پہلے سے سامنے پڑی ہوئی ہفتہ وار چھٹی کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے جمعرات کی صبح کو بیدار ہونا جمعہ کی صبح تو مکمل طور پر مسرور کن ہوتی تھی۔ جمعہ کے روز آخری پیریڈ، جیسا کہ ہمارے اسباق میں سے ہر ایک سبق پیریڈ کہلاتا تھا، چاہے کسی بھی مضمون کا ہوتا، اپنے اندر اختتام ہفتہ کی ایک خاص خوشگوار چاشنی لیے ہوتا، اور ہر کوئی جمعہ کی سپہر سوموار کے لیے چاہے جتنا زیادہ ضمیمہ کام ذمے لگایا گیا ہوتا کو مفرور قیدی کی چال چلتے اسکول سے گھر جاتا۔ جمعہ کی رات دوبارہ اسکول کھلنے سے پہلے پورے 2 دنوں کی چھٹیوں سمیت پورے ہفتے کی بہترین رات ہوتی۔ سیٹرڈے کی رات سوموار اور اس کے درمیان پورے ایک دن کی چھٹی کے ساتھ بالکل ایک نئے انداز سے خوشگوار ہوتی تھی۔ اتوار کی رات سوموار کی صبح کے خوف سے لبریز ہوتی تھی۔ بعض اوقات غیر متوقع وقفے ہو جاتے تھے، مثلاً ہمیں فٹ بال کا وہ میچ دیکھنے کے لیے آدھے دن کی چھٹی مل جاتی جو کہ پچھلے سیٹرڈے کو ناگہانی حالات کے سبب منسوخ کیا گیا تھا، یا کسی غیر متوقع بحران یا تقریب کی وجہ سے اسکول معمول کے اوقات سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے اچانک بند کر دیا جاتا، لیکن یہ وقفے کبھی کبھار رونما ہوتے تھے۔ تعلیمی دورانیے کے دوران سال میں ایک مرتبہ 6 ماہی امتحان کی ایک چھٹی، یعنی ایک سوموار کی چھٹی ہوتی تھی، جو کہ ہفتہ کے اختتام کو پرتعیش طور پر لمبا بنا دیتی تھی، لیکن یہ اختتام ہفتہ بھی معمول کے اختتام ہفتہ کی طرح تیزی سے گزرتا دکھائی دیتا، اور کبھی کبھار موسم سرما میں اگر کچھ دنوں کے لیے مسلسل شدید پالا پڑتا تو ہمیں ایک پورا دن برف پر پھسلنے کی چھٹی مل جاتی۔ معمول کے کام میں یہ وقفے بڑے مزیدار ہوتے تھے، لیکن بلا شبہ ان کا ان چھٹیوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا جو ہمیں کرسمس اور ایسٹر کے تہواروں پر ملتی تھی۔ میرے اسکول کے ابتدائی ایام میں ان دنوں میں ہر ایک تہوار پر یہ چھٹیاں 3 ہفتے کی ہوتی تھیں، بعد میں بدقسمتی سے گھٹا کر 2 ہفتے، اور پھر اگر میری یادداشت کی محرومی مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو محض 10 دن کر دی گئی تھی، مگر اصل چھٹیاں تو موسم گرما کی چھٹیاں تھیں۔ موسم گرما میں ہمیں 2 ماہ کی چھٹیاں ملتی تھیں، اور یہی 2 ماہ تھے جن کی طرف سارا سال دھیان رہتا تھا۔ ان دنوں 2 ماہ بہت ہی لمبا طویل عرصہ دکھائی دیتا تھا۔
وقتاً مجھے یہ احساس ہوا کرتا تھا کہ تمام عملی مقاصد کے لیے میں ایک مستقل پرلطف دور کی توقع کر سکتا ہوں۔ جولائی کی دھوپ میں اسکول کے گرمیوں کے کپڑوں کی سرمئی کرکٹ کی قمیض، سرمئی نیکر اور سرخ رنگ کا ویٹسنس کا چھوٹا کوٹ پہننے میں میڈوز سبزہ زار کو عبور کرتے ہوئے گھر جاتا اور شعوری مزے لے لے کر میں اپنی خوشی سے لطف اٹھاتا تھا۔ مجھے بمشکل یقین آتا تھا کہ اسکول کے 3 کٹھن تعلیمی دورانیے گزر چکے ہیں اور بس اوقات ایسے لگتا تھا موسم گرما کی افسانوی تعطیلات جن کی میں تمنا کرتا تھا اور جن کے خواب دیکھتا تھا میرے دسترس میں ہیں، ابھی تک پوری کی پوری صحیح سالم اور خوش آئندہ بالکل سامنے موجود ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ سچ نہیں لگتا تھا۔ آرزوئیں زندگی میں پوری نہیں ہوتی، میں یہ جانتا تھا۔ اپنے پورے ابتدائی بچپن میں 3 پہیوں والی سائیکل کی شدید خواہش کیا کرتا تھا جس کو خریدنے کی میرے والدین استطاعت نہیں رکھتے تھے، اور بعد میں یہی خواہش 2 پہیوں والے سائیکل کے لیے بدل گئی، اور اس سلسلے میں بھی مجھے ہمیشہ مایوس ہی ہونا پڑتا تھا۔ میں نے اپنے لیے اپنی پہلی سائیکل 21 سال کی عمر میں اس انعامی رقم سے خریدی جو میں نے ایڈنبرا یونیورسٹی سے جیتی تھی۔ کتنی بار میں مٹھائی کی دکان کے باہر خالی جیب کے ساتھ 1 یا 2 سکوں کی آرزو لیے کھڑا رہتا تھا تاکہ کسی طرح اپنی خواہش پوری کر سکوں، یا آئس کریم کی ریڑھی کے گرد جمع ہجوم کے نواح میں منڈلاتا رہتا اور سوچتا کہ آئس کریم والا موت ذاتی طور پر متاثر ہو کر مجھے تکونی یا ایک سلائڈر مفت میں پیش کر دے، مگر یہ چیزیں کبھی رونما نہ ہوئیں۔ ہفتے میں جیب خرچ کے طور پر جو چند سکے ہمیں ملتے تھے وہ ہمیں گولک میں ڈالنے اور بچانے پڑتے تھے، اور لائیونر، سلویا اور میرے پاس بچپن میں اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی موسم گرما اور تعطیلات موسم گرما ضرور آتی، اسکول کا سال ضرور ختم ہوتا اور آدمی بالآخر خود کو باہر ٹرنک اور سوٹ کیس کے پاس نمبر 6 ملر فیلڈ پلیس پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑا پاتا۔ اس وقت ٹیکسی اسے شاندار گاڑی لگتی جسے کنبہ اور اس کے سامان کو ریلوے اسٹیشن تک پہنچانا ہوتا تھا۔